بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہم نے دو چیزوں کے بارے میں بات کی، ایک لوح محفوظ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اتارا، اور دوسری چیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن کریم دنیا میں لائے جانے کا سب سے قوی واسطہ ہے۔ جہاں قرآن کریم کی بات چل رہی ہے، قرآن کریم میں کل کتنے مضامین، کتنے ٹاپکس کے اوپر بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کل ملا کر 6 ٹاپکس ہے جو بڑے بڑے ہیں جس پر قرآن کریم میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے احکام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کے حکم اور احکام کو نازل فرمایا۔ اب پھر حکموں کو اگر کھولیں گے کہ کون سی چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 500 آیات قرآن کریم میں ٹوٹل ایسی ہے جس میں زندگی گزارنے کے حکم بتلائے گئے ہیں کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے، جیسے کہ شخصی احوال، ذاتی طور پر زندگی کیسے گزاریں گے، اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اترا کر مت چلو، گھمنڈ کر کے مت چلو، تکبر کر کے مت چلو۔ تو یہ شخصی احوال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو زندگی کس طریقے سے دنیا میں گزارنی ہے اس کا ایک نمونہ پیش کیا کہ آپ کے شخصی احوال، ذاتی احوال، پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے، کہ آپ کی پرسنل لائف میں تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، پرائیڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو زندگی دنیا میں ایسے گزارنی ہے۔ تو شخصی احوال جو ہے یہ ٹوٹل اس کے بارے میں 70 یعنی 70 آیتیں ہیں۔ 301 آیات قرآن کریم میں ایسی ہے جس میں جرم اور سزا کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ بھائی یہ کام کرو تو اس کا یہ بدلہ دیا جائے گا، کسی نے اس طریقے سے غلط کام کیا تو اس کی یہ سزا دی جائے گی۔ تو 301 آیت ایسی ہے قرآن کریم میں جس میں جرم اور سزا کے بارے میں بات کی گئی۔ زنا کیا تو یہ حد لازم ہوگی، کسی نے چوری کی تو یہ حد لازم ہوگی، اس طریقے سے 301 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ عدالتی قانون، اس کے بارے میں 13 آیتیں ہیں۔ دستوری قانون، اس کے بارے میں 10 آیتیں ہیں۔ اقتصادی قانون، اس کے بارے میں 10 آیتیں ہیں، اور قانون شریعت، اس کے بارے میں 70 آیتیں ہیں۔ تو یہ احکام کی آیات ہے جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی۔ دوسرا ٹاپک قرآن کریم کا ہے جدل۔ جدل کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے جھگڑا، لیکن یہاں پر جدل سے مراد جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی تردید کی ہے کہ بھائی اس سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے بہت سارے مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت، یہودیت، توریت، انجیل کے ذریعے سے اتارے، لیکن وہ تمام مذاہب کے جو احکامات تھے یہ اسلام تک محدود تھے، یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تب تک ان چیزوں پر عمل کرنا تھا۔ اسلام آنے کے بعد وہ تمام چیزیں منسوخ ہو گئی۔ تو مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے اس زمانے میں، یہودی جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، نصرانی جس راستے پر چلتے تھے، منافقین کی جو حرکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرا جو مین ٹاپک ذکر کیا ہے وہ ان تمام فرق باطلہ اور غلط مذاہب پر جو پہلے تھے اور لوگ اس کے اوپر قائم تھے، اسلام کے آنے کے بعد اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اس پر عمل کر رہے تھے، اس کی تردید قرآن کریم میں کی گئی۔ تو پہلا جو ٹاپک تھا وہ احکام، دوسرا ٹاپک تھا جدل، تیسرا ٹاپک ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ،
تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی نعمتوں کو دنیا میں نازل فرمایا، ان نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اور دنیا والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر تم اللہ کو یاد کرو، ان نعمتوں کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچانو، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ یہ دنیا کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو کیسے بہایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیسے قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کا، پتوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا کس طریقے سے نظام قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، جنگلات کا، باغات کا کس طریقے سے نظام قائم کیا ہے۔ یہ جتنی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہے، یہ تمام نعمتیں پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک خالق اور مالک موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے۔ تو یہ تیسرا ٹاپک تھا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ۔ چوتھا ٹاپک جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا جو ڈرانے والی ہے، نعمتوں کے ذریعے سے ترغیب یعنی شوق دلانے والی چیزیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترہیب یعنی ڈرانے والی ہے، جیسے کہ قیامت، اس کا تذکرہ، جو اعمال کیے ہیں اس کو تولا جائے گا، اچھے اعمال، برے اعمال، کس طریقے سے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کس طریقے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، کس طریقے سے مجرمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور پھر احادیث کے ذریعے سے ایسی بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی جس میں ترہیب یعنی لوگوں کو ڈرایا گیا۔ دیکھیے لوگوں کا مزاج اس طریقے سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شوق والی چیز دکھاؤ تو وہ جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو ڈراؤ تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی رعایت کرتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ذکر کی جو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، یعنی کہ نعمتوں کے ذریعے سے ہدایت کا سامان مہیا کیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، عذاب قبر کے ذریعے سے، قیامت قائم ہوگی اس کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو کھول کر بتایا ہے۔ جیسے کہ نامہ اعمال، ایک مثال میں آپ کو صرف دے رہا ہوں، نامہ اعمال کے بارے میں بتلایا کہ نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو بد ہوں گے، برے ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور پھر نامہ اعمال دینے کی وضاحت احادیث میں فرمائی کہ جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کو سیدھا نہیں دے دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ الٹے ہاتھ کو پیٹ میں گھسیڑ دیا جائے گا اور پیچھے سے نکالا جائے گا، پیٹ کے پیچھے والے حصے سے، اور وہاں سے پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ ڈر کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا گناہ بڑا گناہ اور اس کا بدلہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس کو خوف کے ذریعے سے، جس کو کہا تذکیر بھی ایام اللہ، یہ قرآن کریم کا ایک مضمون ہے۔ پانچویں چیز تذکیر بالموت، موت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو قرآن کریم میں ہدایت پا جانے کی طرف راستہ دکھلایا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو بالکل یقینی ہے، آپ کو دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے جو دنیا کی ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں، الگ الگ چیزوں کا انکار کرنے والے، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہو کہ بھائی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، نبیوں کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جو خدا کو بھی نہیں مانتے،
جس کو ناستک کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں، جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قرآن کریم میں ایک مستقل ٹاپک رکھا ہے جس کو تذکیر بالموت کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے خطرناک اور خوفناک چیز اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے۔ موت جو آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے اور جس کے سامنے اس کی حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے تمام کاموں کا حساب دینا ہے، اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت کامیابی سے بھر جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت سارے لوگ آخری زندگی تک گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا ڈر ہی لاحق نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو خیر، 5واں مضمون ہے تذکیر بالموت، اور 6واں مضمون جو قرآن کریم میں ہے وہ ہے امثال۔ امثال کا مطلب ہے مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپلز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو سمجھایا۔ کس کے ایگزامپلز دیے؟ کہیں تو توحید کے ایگزامپل دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کا ایگزامپل دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کہا گیا کہ بھائی دنیا میں آپ دیکھ لو، کوئی ایک حکومت ہو، اس ایک حکومت کے اگر 2 بادشاہ ہو تو وہ حکومت صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی ہے۔ ایک ہی حکومت ہے اور اس کے 2 بادشاہ ہے، تو ایک کچھ اور کہے گا، دوسرا ایک اور کہے گا۔ جب ایک حکومت میں 2 بادشاہوں کا رہنا مشکل ہے تو یہ پوری کائنات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے، اس میں 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود دنیا میں ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ جب ایک حکومت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک کائنات کو 2 اللہ اور 2 خدا کیسے چلا سکتے؟ تو یہ توحید کی مثال قرآن کریم میں بیان کی۔ اسی طریقے سے رسالت کی بیان کی کہ رسول کو کیوں بھیجتے ہیں، کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے باس بعد الموت، مرنے کے بعد جو دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مثالیں بیان کی قرآن کریم میں، کہ جس طریقے سے زمین مردہ ہو جاتی ہے اور مردہ زمین پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے فصلیں اگنے لگتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت کا نظام قائم کرتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طریقے سے مردہ زمین کو دوبارہ پانی کے ذریعے سے وہ حیات بخش سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ جسموں کو بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے۔ تو یہ مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیزوں کو سمجھایا، نیکوں اور بدوں کی مثالوں کو ذکر کیا اور ہدایت کی دعوت دی۔ نیک اور بد، اس کو سمجھانے کے لیے بھی بہت ساری مثالیں حدیث میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس طریقے سے نظام قائم کرے گا کہ اگر کسی جانور میں بھی ذکر کیا کہ بکری، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا اور ظلم کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی اس سینگ والی بکری کے ظلم کرنے کی وجہ سے اس کا حساب دلائے گا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو کھول کھول کر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 6 مضامین قرآن کریم میں ذکر کیے گئے، ایک ہے احکام، دوسرا ہے جدل، تیسرا ہے تذکیر بھی آلاء اللہ، چوتھا ہے تذکیر بھی ایام اللہ، 5واں ہے تذکیر بالموت، اور 6واں مضمون ہے امثال، یعنی ایگزامپلز کے ذریعے سے قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان مہیا فرمایا۔ تو یہ مضامین قرآن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک خاص ٹاپک ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا پروف ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی گئی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی دلیل خود قرآن ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ ہے اس کے زبان و بیان کا اسلوب۔
یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا اور جس طریقے سے آیات کی سیٹنگز ہے، جس طریقے سے مضامین میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اتنا منظم کلام جو ہے تیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو زبان اور بیان کا اسلوب جو ہے خود اس بات کو بتاتا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ اس زمانے میں یعنی مکہ میں جس زمانے میں قرآن کریم اتر رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے صرف قرآن کے اسلوب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایمان کیسے لائے، پورا واقعہ ہے، وہ نظم بھی آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عمر جو ہے اپنی بہن کے گھر پر جاتے ہیں۔ حضرت عمر ویسے جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تلوار نکال کر اللہ کے رسول کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم کہاں محمد کے پاس جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن ایمان لے آئی ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول کی طرف رخ کیا ہوا تھا، وہاں سے ہٹ کر وہ اپنے بہن کی طرف، بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور بہن کے گھر پر جب پہنچتے ہیں تو اندر سے کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اندر جو ہے ایک صحابی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، اور روایتوں میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دستک دیتے ہیں حضرت عمر دروازے پر، تو اندر بہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمر آئے ہیں، تو وہ جو صحابی تھے ان کو چھپا دیتے، اور وہ جو کلام تھا جس کے ذریعے سے وہ قرآن سن رہے تھے اور سیکھ رہے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا تختی یا چمڑے وغیرہ پر کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو چھپا دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے، انہوں نے پورا ماحول دیکھا، پھر ان کو پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، ان کو مارا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور پھر پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، کس کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ جیسے ہی بہن نے وہ چیز بتائی، سورہ طٰہٰ کی جو آیات تھی، ان کو حضرت عمر نے جب سنا، ان آیات کا سننا تھا اور قرآن کے اسلوب کو سمجھنا تھا کہ حضرت عمر اسی وقت ایمان لے آتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر جیسا سخت آدمی جو ہے، یہ قرآن کو سن کر اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابو جہل کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اس نے بھی قرآن کو سن کر یہ کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کلام کے ماہرین تھے، وہ زبان کے ماہرین تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کلام کس طریقے سے کیسے آیا ہوا ہے۔ تو خیر، اسی طریقے سے عتبہ بن ربیعہ ایک شخص ہے جس نے قرآن کریم کو سنا اور کہا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو چیزوں کا استعمال کیا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، معروف، منکر، زکوٰۃ، من الظلمات الی النور، ایسی بہت ساری آیتیں دی گئی ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے، دیکھیے زکوٰۃ، صرف ایک لفظ، ایک مثال میں دیتا ہوں، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ترجمہ ہوتا ہے صفائی، صفائی، زکوٰۃ کا اصل ترجمہ ہے صفائی، ہمارے مال کی گندگی کی صفائی۔ حالانکہ یہ ہے دینا، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، لیکن چونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو شبہ والی چیزیں ہمارے کاروبار میں آ جاتی ہے، اس کو صاف کرنا مقصود ہے، اس لیے اس کے لفظ جو استعمال کیا، دینے کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب بتایا صفائی، کہ اس کے ذریعے سے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے معروف، نیکی کو کہتے ہیں معروف۔ آپ نے سنا وہ آیت جو بہت زیادہ مشہور ہے اور تبلیغی حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دو۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں، لیکن معروف کا اصل مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ معروف کا مطلب ہے جو چیز عام ہو، جو چیز پہچانی جاتی ہو، اور منکر کا مطلب بدی یعنی گناہ، جو چیز پہچانی نہ جاتی ہو۔ یعنی معروف کو، نیکی کو معروف اس وجہ سے کہا گیا کہ معاشرے میں نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ سب کو پتہ ہو، اور گناہ ایسا ہونا چاہیے کہ گناہ ہو گیا، ایسا کام ہو گیا، یعنی منکر لوگوں کو اس کے بارے میں جان نہیں ہونی چاہیے،
اور معروف ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے، نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بالکل عام ہو، جو پہچانی جاتی ہو، لوگ اس کو سمجھ سکتے ہو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں زبان و بیان یہ بتلاتا ہے قرآن کریم کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری چیز حکیمانہ قانون، بہت سارے ایسے قانون قرآن کریم میں ذکر کیے گئے جو نہ پہلے تھے نہ جو آگے آنے والے ہیں۔ وہ قانون یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے کسی مذہب میں پہلے، اسلام سے پہلے طلاق کے بعد عورت کو دوسری مرتبہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا طلاق کی ہی اجازت نہیں تھی بہت سارے مذہب میں۔ یہ اجازت صرف اسلام نے دی۔ یہ بتلاتا ہے کہ انسانی مزاج ہے کہ بھائی دو لوگ جب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہوئے پوری زندگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، راضی خوشی سے الگ ہو جاؤ۔ یہ قانون ایسا تھا جو اس سے پہلے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا تھا، یہ صرف اسلام نے قانون دیا۔ اسی طریقے سے نکاح ثانی، دوسرا نکاح، ابھی اس ٹاپک کے اوپر میں نہیں جاتا ہوں، لیکن نکاح ثانی یہ ایک ضرورت ہے۔ آج ہم کووڈ کے زمانے میں دیکھتے ہیں بہت سارے بیوہ ہو گئے، بہت سارے شوہر ہیں جن کی بیویہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے، اس وجہ سے پریشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اصل میں دیکھیے اس میں معاشرے کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ ایک مالدار باپ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میرے داماد کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کو زندگی بھر بیٹھ کے کھلا سکتا ہوں۔ بھائی بیٹی کی جو نیڈز ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ باپ کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کی جسمانی ضرورت جو فطری ہے اس کا کون خیال کرے گا؟ اس کے لیے اس کو زندگی بھر تڑپ تڑپ کر گزار دینے کا، اس کے بارے میں منع کیا گیا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو نکاح ثانی کر سکتے ہو، یا اس کو عام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں کہا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2، 3 اور 4۔ تو خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹس لکھنا، یہ اس سے پہلے کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اسلام نے اکاؤنٹس لکھنے کا پورا جو رواج ہے یہ اسلام کا دیا ہوا رواج ہے۔ قصاص یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کرنا، یہ اسلامی قانون ہے۔ تو خیر قانون یہ سب حکیمانہ، ان ایک ایک چیزوں کی اگر حکمت بیان کرنے جائے تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ہے جو بہت زیادہ حکمت والی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہونا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے قصاص کے واقعات، قصص اور واقعات جو ذکر کیے حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام جس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے اس واقعے کو اتنی تفصیل سے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ میں اس سے پہلے بھی بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو ذکر کیا تو بہت سے یہودی اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس واقعے کی تفسیر اگر محمد بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ان کو صرف اللہ کی طرف سے علم ہوا ہے، ورنہ اس کا علم اس کے علاوہ اور کسی کو اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو قصص کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے بہت سارے واقعات، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ سب واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے پیشین گوئی کے لحاظ سے، یعنی بہت ساری چیزیں قرآن کریم نے ایسی بتلا دی جو آئندہ آنے والی تھی، جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا اور قرآن نے اس کو بتلایا۔ ایسی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ آخری چیز جو یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے وہ ہے سائنسی تحقیقات، سائنٹیفک ریسرچز، جو قرآن نے بہت سالوں پہلے بتلا دیا اور اب جا کر لوگ اس ریسرچ کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، یہ پوری کتاب ایسی موجود ہے کہ جس میں قرآن کی سائنسی تحقیقات کو بیان کیا ہے، اور ریسرچ کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیزیں 1400 سال 1500 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی ہے تو بہت سارے ریسرچ کرنے والے اس زمانے میں ایمان لے آئے۔
کہ بھائی یہ ریسرچ تو آج کے زمانے کی ریسرچ ہے، اگر اس چیز کو قرآن نے 1400-1500 سال پہلے بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے بارے میں لوگوں کی عقلیں اس زمانے میں کام کر سکے یہ ممکن نہیں تھی۔ اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ یہ پوری آیت ہے جس میں ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور وہ بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو 3 اندھیرے سائے میں رکھتا ہے، یعنی 3 تہ جمی ہوتی ہے، 3 سائے ہوتے ہیں، 3 اندھیرے ہوتے ہیں، 3 اندھیروں میں وہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب یہ 3 اندھیروں کا اور 3 پردوں کا جو ذکر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا کیا گیا ہے۔ آج سائنس نے اس کے بارے میں ریسرچ کی کہ بھائی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر 3 کور لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور 3 کور میں سے ایک کا نام ہے اینڈوڈرم، ایک کا ہے میسوڈرم اور ایک کا ہے ایکٹوڈرم۔ یہ 3 پردے ہوتے ہیں اور ان 3 پردوں کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم 1400 سال پہلے کر چکا ہے، اور آج سائنسی ریسرچ نے جب اس بات کی تحقیق کی کہ حقیقت میں قرآن جو 3 پردوں کا ذکر کرتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا یہ نام بھی بتلایا ہے۔ تو یہ سائنسی تحقیق جس کے بارے میں قرآن نے 1500 سال 1400 سال پہلے بتلا دیا، اس کی آج ریسرچ ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس نے اس ریسرچ کو 1400-1500 سال پہلے واضح کر دیا تھا۔ تو یہ ایسی سب چیزیں ہیں قرآن کریم کی جو خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا۔ اس کے بارے میں بات ہوگی کہ دنیا میں 7100 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہے ابھی اس زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7100 زبانوں میں سے قرآن کے کریم کو اتارنے کے لیے عربی زبان کو ہی کیوں اختیار کیا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ بات کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔